سب سے پہلے ایک دو فقہی مسئلوں کو بیان کر دیا جائے تاکہ ہمارے ماحول و معاشرے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جنریشن کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ تفصیل طلب ہیں، لیکن چونکہ کچھ لوگوں نے ان مسائل کو غلط بیان کیا یا سمجھا نہیں یا سمجھایا نہیں گیا تو غلط مطلب لے لیا گیا۔ اس مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ ہے عدت کا مسئلہ۔ جیسے بات عدت کی آتی ہے تو جس گھر میں موت ہوتی ہے یا اس کے علاوہ قرب و جواری رشتہ داروں میں یہ سمجھا جاتا ہے مرنے والے کی زوجہ کے اوپر اب ایک قید لگا دی گئی جو کہ گھر میں رہنا ہے، اور خود بہت ساری خواتین کو احکام فقہ سے آشنائی نہ ہونے کی بنا پر یہ گمان رہتا ہے کہ اب ہم گھر سے تو مرنے کی عدت چونکہ 4 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں 4 مہینے 10 دن تو ہم اب گھر سے نہیں نکل سکتے، جبکہ اس کا سب سے پہلے جواب اس قسم کا شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں، اور عقلی طور سے بھی بات یہ صحیح ہے۔ عدت میں چاہے مرنے کی ہو تو اس کا حکم الگ ہے۔ عدت میں عورت کے لیے، مرنے کی عدت میں عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام۔ مرنے کی عدت میں عورت پر رنگ دار، پھول دار، بھڑکیلے کپڑوں کا پہننا حرام ہے، میک اپ کا کرنا حرام ہے، اور زیورات کا پہننا حرام ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں، یعنی کیا وہ عورت گھر سے نکل سکتی ہے؟ شریعت نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہے۔ اچھا، عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ تو ہم کسی ایسے گھرانے کی ابھی بات کر رہے ہیں کہ جہاں مرنے والی کی عمر زیادہ ہے، لیکن کیا ایسا نہیں ہوتا کہ کسی گھر میں نئی نئی شادی ہوئی تھی، مرنے والا 25-26 سال کا ہے، یا مرنے والا ابھی 24 سال کا تھا، ابھی شادی ہوئی تھی، اب اس کی زوجہ اپنے بچوں کو کس طرح پالے؟ کیا اپنے سسرال یا میکے کے اوپر بوجھ بن جائے کہ اتنے عرصے تک سسرال، اتنے عرصے تک میکا اس کا سپورٹ کرتا رہے؟ اسلام کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، اور نہ ہی اسلام ایسی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ عقلی اعتبار سے وہ عورت مجلس کے لیے، نوکری کے لیے، سودا سر لینے کے لیے باہر نکل سکتی ہے، شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں۔ اور اگر جنہیں دیکھنا ہو وہ مجتہدین کرام کے مختلف توضیح المسائل میں جا کے مرنے کی عدت کے احکام میں جا کے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، باہر نکلنے پر کوئی پابندی نہیں۔ حتیٰ کہ لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں خاتون عدت میں ہیں، ان کے فلاں رشتہ دار، فلاں بیٹی نے یا بیٹے نے پیسے جمع کر لیے، وہ چاہ رہے ہیں، یا ان کی منت تھی ان تاریخوں میں وہ امام حسین یا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہ روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے جائیں، تو کیا آیا ایسی عورت جا سکتی ہے؟ بالکل جا سکتی ہے۔ اسی طرح طلاق کی عدت میں ایک چیز حرام رہتی ہے، بس دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ میک اپ کر سکتی ہے، شادیوں میں جا سکتی ہے، نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت ہے۔ یہ فقہی مسئلہ ذہن میں رکھا جائے، باہر نکلنے پر کوئی پابندی نہیں۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم، فقہی مسائل کے اعتبار سے دوسرا مسئلہ، تاکہ یہ معاملہ بھی حل رہے، کہ کفن اگر رکھا ہوا ہے، مجتہدین کرام فرماتے ہیں کفن اگر رکھا ہوا ہے، کسی نے، چاہے وہ کربلا سے کفن آیا تھا، کسی نے گفٹ کیا تھا، اگر آیت اللہ خامنائی کا کوئی مقلد یا مقلدہ ہے اور اسے وہ کفن گفٹ ملا تھا، اس پر تو خمس نہیں ہے۔ اگر تقلید کرنے والا یا والی یا کفن
کفن دینے والے یا والی آیت اللہ سیستانی کی مقلد ہیں تو صورت میں انہیں اس کفن پہ موجودہ قیمت کا خمس نکالنا پڑے. یعنی کفن لے کے آئے تھے 5 سال پہلے 3000 کا کفن تھا, وہ 3200 3500 یا 4000 کا ہو گیا تو موجودہ قیمت 4000 پہ اس کا خمس نکالنا پڑے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ تو مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں. اور اس کے علاوہ ذہن میں بہت سارے فقہی مسائل ہیں, بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو مرنے کے بعد ہم صرف اور دیگر جگہوں پر سوچتے رہتے ہیں, لیکن نہیں, مرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی مسائل پر بھی زیادہ توجہ دیں. یعنی جس گھر میں موت ہوئی ہے, خصوصاً اس گھر میں کہ جہاں مالی معاملات ہوں, کوشش کی جائے ان کو سمجھا دیا جائے کہ کھانا کرنا واجب نہیں ہے, نہ ہی چہلم کی مجلس میں شیروالوں کا بانٹنا واجب ہے. عزاداری سید الشہداء کرنا ہے وہ بھی مستحب, جس کا ہم سنت بھی کہتے ہیں. یعنی اگر اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سامنے والا سویم نہیں کر سکتا تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, نہ ہی یہ واجب ہے. اگر وہ یہ بھی کر سکتا ہے مسجد میں جا کے پیش امام کو فاتحہ کا پرچہ بھجوا دے, آج فلاں کا انتقال ہو گیا یا پرسوں ہو گیا تھا, اس کا کوئی مرنے والے کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, نہ اس کے سویم کی مجلس ہو پائی ہے, کم از کم یہ سورہ فاتحہ پڑھوا دی جائے. اصل میں تو اللہ کی بارگاہ میں فاتحہ کا ثواب پہنچتا ہے. یہ جو دوسری چیزیں ہم دیکھیں, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ وہابی نظریہ نہیں ہے مکتب تشیع کا. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کرے, نہیں ہے تو نہ کرے, لیکن کرنے میں بھی شریعت کہہ رہی ہے عقل استعمال کرے, یعنی پیسہ استعمال کرے. پتہ ہی چلا مرحوم کی نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں, مرحوم کے روزے بھی پڑھے ہوئے ہیں, مرحوم کا قرض بھی پڑا ہوا ہے, لیکن آپ نے محبت میں اپنے پیسوں سے مرحوم کے لیے دیگوں پہ دیگیں کروا دی. عقلاً بات صحیح نہیں ہے. اگر آپ کا احسان ہی کرنا تھا تو مرنے والے پر کیجئے, نہ کہ مرنے والے کے رشتہ داروں پر احسان کر رہے ہیں. مقصد کیا تھا, مرنے والے پر احسان کرنا تھا یا رشتہ داروں پر؟ اب سامنے والے سوچے گا نہیں مرنے والے کے حوالے سے کرنا تھا, تو مرنے والے کے حوالے سے دیگوں کا حصہ چڑھنا ضروری نہیں تھا. لیکن پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں نہیں ہے وہاں کی بات ہو رہی ہے. جہاں ہے تو وہ کھانا بھی کھلائے, تبرک بھی بانٹے, نمازیں بھی پڑھوا لے, علیکم نمازیں بھی پڑھوا لے, قرض بھی ادا کروا دے. عزیزان محترم, تو اس حوالے سے تھوڑا سا اچھا. پھر اس میں یہ میرے بزرگان جو بیٹھے ہوئے, وہ خواتین جو سن رہی ہیں, ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. ان کو اپنے کردار کو ادا کرنا پڑے گا کہ فوراً اس معاشرے کے, اس محلے کے, اس خاندان کے, اس برادری کے بزرگ اس کے گھر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد معاملات دیکھ کر مجلس کا اہتمام کر لیں. بھئی وہاں مغرب کی نماز ختم ہوگی, پیش امام سے کہیں گے 10-15 منٹ کے مصائب پڑھ دیں. بھئی مجلس سے تو برپا کرنی ہے نا. جس کے ہاں مرا ہے اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے وہ کسی عالم کو ہائر کر سکے, باقاعدہ تبرک کا اسپیشلی کو انتظام کر سکے, باقاعدہ امام بارگاہ بک کروا سکے, اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے. تو یہ ذمہ داری معاشرے برادری کے بزرگوں کی ہے. وہ جا کے فوراً اس معاملے کو حل کرے, نہیں اس قابل نہیں ہے وہ گھر والے. جس معاشرے میں اس قسم کی سوچ پیدا ہو جائے گی وہاں جہالت خود بخود ختم ہو جائے گی. مولانا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ جہالت کا دروازہ بند ہو تو علم کا دروازہ کھول دو. علم کا دروازہ کھلے گا, جہالت کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے گا. اب الٹا کر لیجئے, جہاں علم کا دروازہ بند ہوگا وہاں جہالت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اچھا بھائی, جہالت سر چڑھ کر بولے گی اور پھر انسان اس میں مقروض ہوتا چلا جائے گا. ایسے بھی لوگ ہمارے پاس, ایسے بھی ہمیں فون آئے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں, ہم چاہ رہے ہیں اپنے میاں کی برسی کروا دیں, تو ہمیں 1-2 دیگیں چاہیے, کھانے کی 1-2 دیگیں آپ کروا دیں تاکہ برسی کر لیں. برسی واجب کب تھی؟ اور اگر آپ کو برسی کرنی ہے تو آپ گھر میں جو کھانا آپ کے پک رہا ہے اسی پہ آپ فاتحہ دے لیجیے.
پروردگار عالم دیکھ رہا ہے کہ آپ کی استطاعت کتنی ہے، تو پروردگار عالم بہترین اجر دینے والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ 2-3 چیزیں میں نے عرض کر دی۔ میں آ جاتا ہوں اپنے اس عنوان پہ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے؟ تو یہ تو بات واضح ہو گئی، پروردگار عالم کوئی کام، یعنی قرآن میں ایک نقطہ، دنیا میں ایک ذرہ بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کرتا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کے مقصد کو نہ سمجھ پائیں، یہ بالکل الگ بات ہے۔ اب پروردگار عالم، یعنی میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب آپ جیب سے 10 کا نوٹ نکالیے پھینک دیجئے، چاہے آپ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو انشاءاللہ، لیکن کیا آپ یہ حرکت کریں گے؟ آپ کیوں صحیح ہے، ہم کروڑ پتی ارب پتی ہیں، لیکن یہ 10 کا نوٹ نکال کے کیوں پھینکیں؟ اس کا مطلب آپ ابس کام نہیں کر رہے، جبکہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نہیں کر رہے، تو آپ نہیں کر رہے تو آپ کا خالق ابس کام کیسے کر دے گا؟ اس نے اتنی عقل آپ کو دی ہے کہ آپ ابس کام نہیں کر رہے، تو پروردگار عالم ابس کام نہیں کرتا۔ جیسے ہی کہا افحسبتم انکم خلقناکم عبثا، کیا تو ہم گمان کرتے ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا؟ اس کا مطلب کسی نہ کسی کام سے آئے، کسی نہ کسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب یہ تلاش کرو کہ کس کام سے آئے۔ فوراً قرآن نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ اب جیسے عبادت کا جس کا سوچنے کا معیار بہت کم تھا، اب وہ فوراً کہے گا کیا ہم ہر وقت جا نماز پہ بیٹھے رہیں؟ کیا ہر وقت ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں؟ کیا نہیں۔ عبادت کا مفہوم نہ ہی تسبیح میں مقید ہے، نہ ہی مسجد امام بارگاہ میں مقید ہے۔ انسان اپنے اہل و عیال کے لیے جو کمانے کے لیے نکل رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو بیٹھ رہا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارنا مثل اعتکاف کے برابر ثواب ہے۔ اعتکاف کے برابر ثواب، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا، لیکن اس شرط کے ساتھ بیٹھنے میں غیبتوں کا عنوان نہ کھلے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں بیٹھتے، مجھے پتا ہے میں بیٹھوں گا یہاں کی وہاں کی غیبت شروع ہو جائے گی، نہ ہونے دے غیبت اذن۔ تو پروردگار عالم نے کسی اہم کام کے لیے بھیجا۔ اب یہ بھی پتہ چل گیا پروردگارہ تو نے اہم کام کے لیے بھیجا، اب یہ تو پتہ چلے وہ اہم کام ہوگا کیسے۔ لیکن یہاں تک تو میں لے آیا کسی اہم کام کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ بھی سمجھ گیا، لیکن یہ کام ہوگا کیسے؟ احسن و عملہ کی منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ تو پروردگار عالم کہے گا 1,24,000 بھی بھیجے تھے، اور ان کے اختتام پر ہم نے 14 معصومین بھی بھیجے تھے۔ یعنی خدا رسول سے لے کر، ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، خدا رسول سے لے کر آخری امام تک بھیج رہا ہے اور بس کام کرتا نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بنا کر بھیج دیا رسول اللہ سے لے کر امام آخر تک۔ اب پیروی کیے جاؤ، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسے آپ گزارو۔ یہ جہاں کے ہیں آپ بھی وہاں چلے جائیں گے، یہ جہاں کے ہیں اگر آپ ان کے پیچھے نہیں چلے تو آپ وہاں نہیں جائیں گے، آپ کہیں اور چلے جائیں گے۔ یہ سیدھی سیدھی فلسفی ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اب وہ الگ بات ہے کوئی گناہ کرنے کے بعد یہ کہے کہ شفاعت ہو تو جائے گی میری، یہ عقیدہ تو اس کا صحیح ہے کہ شفاعت ہو جائے گی، لیکن ایک عقیدہ غلط ہے اس کا کہ گناہ کر رہا ہے کہ اس حاصلے پر کہ شفاعت ہو جائے گی، لیکن اسے پتہ ہے کہ شفاعت کرنے والے شفاعت کر دیں گے، لیکن وہ کر سکتے ہیں، کیا کریں گے اس کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ عزیزان محترم، معاملات کہاں سے بگڑنے شروع ہوئے؟ اور ایک میں حدیث پڑھ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے، جب انسان کی عمر 40 برس ہو جائے تو وہ اپنا رخت سفر تیار کر لے۔ 40 برس میں، 40 برس کی بات ہو رہی ہے یہ، آپ کی شادیاں ہی 30 سال میں ہو رہی ہیں، یعنی ہر چیز کو میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا نا۔ اور یہ بگاڑ فقط آپ کے ہاتھوں نہیں ہوا ہے، یہ آپ کے ملک اور بہت سارے ملکوں کے حکمرانوں کی نالائقی سے ہوا ہے۔ ملک کو اتنا الجھا دو کہ کوئی شادی کے پیسے ہی نہیں جمع کر سکے وقت پر، شادیاں تاخیر سے ہوں گی، جب شادیاں تاخیر سے ہوں گی تو گناہ خود بخود بڑھ جائیں گے۔
سمجھ رہے ہیں جانے مت پر اس بات پہ بھی گفتگو نہیں ہوئی. بات یہاں سے شروع ہوئی کہ تیاری موت کیسے کی جائے. سب سے پہلا مرحلہ عقیدے کی درستگی. عقیدے کو صحیح رکھیں, خدا کو خدا جانے, رسول کو رسول جانے, اور اہل بیت کو اہل بیت جانے. نہ رسول کو خدا کے مقام پر لے جائیں, نہ اہل بیت کو خدا سے جا کر اس مقام پہ جا کے بٹھا دیں. نہیں, بہت سارے افراد کا نظریہ ایسا ہے, بس سب اللہ نے اہل بیت کے حوالے کر دیا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو بنایا اور خود نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک طرف بیٹھ گئے, اہل بیت سے کہا آپ چلا دیں دنیا. ہاں کر سکتا ہے ایسا خدا, لیکن کرے گا نہیں. ہر چیز کی ایک حدود ہے. اہل بیت معصومین علیہ السلام کو شفاعت کا حق دیا ہے, نصرت کا اختیار بھی دیا ہے کہ تم جا کے مدد کر دو. تو سب سے پہلا مسئلہ مرنے کے حوالے جو مجھے آپ کو تیاری کرنی, وہ عقیدہ میرا صحیح رہے. اور عقیدے کی درستگی کے لیے سب سے زیادہ محتاط رہیں. میں قبلہ آگے بیٹھے ہیں, شاعروں سے محتاط رہیں جو غلط اشعار پڑھتے ہیں, یعنی علابے قلابے ملا دی. یعنی اشعار سننے کے بعد وہ سمجھ رہا ہے. میں نے ایک جگہ مجلس میں کہا تھا, عسکری امام بارگاہ مجلس پڑھا تھا, میں نے کہا سارے الٹے سیدھے کام کر کے ایک جملہ سیکھ لیا ہے, رب جانے تو حسین جانے. ارے اگر یہ جملہ آنا ہی تھا تو پروردگار عالم نے اہل بیت کو بھیجا ہی کیوں تھا, کتابوں کو نازل ہی کیوں کیا تھا, اگر رب جانے تو حسین جانے. یعنی آپ چوری کرو یہ کہو رب جانے تو حسین جانے, چرس پیو یہ کہتے رہو رب جانے تو حسین جانے, نمازیں چھوڑو یہ کہتے رہو رب جانے تو حسین جانے. اگر یہ کہہ رہے ہو نمازیں چھوڑنے کے بعد رب جانے تو حسین جانے, یہ جملہ تو سید سجاد پہ زیادہ سجتا تھا, جنہوں نے کربلا کے منظر کو خود دیکھا بھی ہے, موجود بھی رہے, اور صحبتیں مصیبتیں پریشانیاں ظلم برداشت بھی کیا. اگر سید سجاد یہ کہتے کہ میں جانوں اور میرا بابا حسین جانے, یہ جملہ زیبا تھا سید سجاد کے لیے, ہمارے لیے زیبا نہیں ہے. رب جانے تو حسین جانے. اچھا اب یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں, تو اب ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال اٹھا کے دیکھتے ہیں, وہ نماز کے بارے میں ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں. دیکھو نماز وقت پہ ادا کرنا, دیکھو ماں باپ کا احترام کرنا, دیکھو زکوٰۃ دینا, دیکھو حج کا خیال رکھنا. یا تو نعوذ باللہ یہ غلط ہے, یا نعوذ باللہ وہ جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں سارے غلط کام کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں, کوئی میری بات کو کٹ کر کے یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں جناب یہ مولوی کہہ رہے ہیں رب جانے تو حسین جانے, غلط ہے. نہیں, ہر الٹا سیدھا کام کرنے کے بعد آپ نے کہہ دیا رب جانے تو حسین جانے. یہ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ نہیں, اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے آگے لے کے چلیں. عقیدے آپ کے مضبوط ہوں, عمل آپ کا بہترین, اس کے بعد کہ رب جانے تو حسین جانے تو مزہ آئے گا. کہ عقیدہ بہترین تھا اور عمل احسن تھا. پہلا مسئلہ عقیدے کی درستگی. دوسرا مسئلہ عمل صحیح ہو. یعنی جتنے افراد اس وقت یہاں بیٹھے ہیں, یہ میری بہنیں بھی, مائیں بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں, لیکن ابھی بھی وقت ہے میرے آپ کے پاس. اگر کسی کا وضو غلط ہے تو وضو صحیح کر لے اور نمازیں پڑھے. کسی کا غسل غلط ہے تو غسل صحیح کر کے نمازیں پڑھے. ایسا نہ ہو کہ بس آپ آخری غسل پر ہی پاک ہو کے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ پوری زندگی نجاست میں گزاری. اسی نجاست میں علم بھی چوما آپ نے, اسی نجاست میں آپ تابوت بھی چومتے رہے, اسی نجاست میں اذا خانوں مسجد بھی بیٹھتے رہے, اور اسی نجاست میں آپ نہ جانے کتنے نیک کام کر کے, اسی نجاست میں آپ کربلا بھی جاتے رہے, اسی نجاست میں آپ مشہد مقدس بھی جاتے رہے, اور توفیق ہی نہیں ہوئی. کسی عالم سے یا کسی جاننے والے سے پوچھیں, یا آپ تو یعنی جتنا وقت گزر رہا ہے نا, اب تو حضور ختم ہو گیا, اب تو آپ انٹرنیٹ وغیرہ سے کسی بھی عالم دین سے یا توضیح مسائل وغیرہ کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو غسل کا مسئلہ نکل آئے گا. ایسے کرتے ہیں غسل. یہ نہیں کہ چھوڑ دیا جائے گا. اچھا نہیں پتا تھا. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں ہم زیادہ یوں نہیں پوچھتے کیونکہ عمل کرنا پڑ جائے گا. اچھا نہ پوچھنے سے کیا بچت ہو جائے گی آپ کی؟ پھنسیں گے نہیں آپ. کبھی کبھار کوئی ہم سے کہتا نا ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا. میں نے کہا ہاں یہ پتا تھا کہ یہ کمپیوٹر یہ موبائل امریکہ کے کس شہر میں اور کتنے کا مل رہا ہے. لیکن اب یہ باتیں آسان ہیں, ممبر سے کہہ رہا ہوں, یہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں.
اب کسی مرد و زن کو کوئی جوتا خریدنا ہوتا ہے, کپڑے خریدنا تو فوراً انٹرنیٹ پہ جاتا ہے, سرچ کرتا ہے کون سے کپڑا ہے, کون سا جوتا ہے, کتنی قیمت ہے, کہاں مل رہا ہے, وافر مقدار میں مل رہا ہے, سستا مل رہا ہے, مہنگا مل رہا ہے, اور اس کے لانے کے چارجز کتنے, سب کچھ پتا ہوتا ہے. نہیں پتا ہوگا تو حکم شریعت نہیں پتا ہوگا. ہمیں کیا پتا, یعنی آپ بیوقوف بنا رہے ہیں شریعت کو. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بات کر رہا ہوں. آسان بات. دو مسئلے حل ہوئے. پہلا مسئلہ عقیدہ, دوسرا مسئلہ عمل. تیسرا مسئلہ قبر کی تیاری. دیکھیں قبر کی تیاری الگ ہے, مرنے کی تیاری الگ ہے. دو الگ الگ باتیں. قبر کی تیاری الگ, مرنے کی تیاری الگ. قبر کی تیاری ہے کہ میں نے اپنا کفن خرید کے رکھ لیا. قبر کی تیاری ہے کفن میں نے کچھ پیسے بھی رکھ دیے کہ مجھے جب دفنانے لگو ان پیسوں کو کسی کاغذ کے ساتھ لپیٹ کے رکھا. جب کوئی کفن نکالے گا اس میں پیسے رکھے ہوں گے کہ اس کفن کو جتنا بھی عرصہ ہو گیا احتیاطاً یہ پیسے خمس کے طور سے نکالے تھے, ان پیسوں کا بھی خمس نکال دو اور کفن کا بھی خمس نکال دو. دو جگہ پھنس جائیں گے. پتہ لگا آپ کا قبلہ وہ جن پیسوں کا خمس نکلا تھا ان پہ بھی خمس لگ گیا تھا, تو لکھ دو ان پیسوں کا بھی خمس نکال دینا پہلے, پھر ان پیسوں سے اس کفن کا خمس نکال دینا. دو باتیں. تیسری بات, کفن کے ساتھ ابھی سے لوگوں سے شہادت دے کہ ہماری شہادت نامہ لکھا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں مرنے کے بعد شہادت نامہ لکھا جاتا ہے. ضروری نہیں ہے. اپنی زندگی میں شہادت نامہ لے کر کسی بھی شخص کے ایسے کے پاس چلے جائیں جس نے آپ کو عبادت کے لیے دیکھو. دیکھیں میں ایک بات عرض کر دوں, لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تم نے ہمارے ابا کو نماز پڑھتے دیکھا جو نام لکھوا رہے ہو. یہ شہادت نامہ نماز کا ہے ہی نہیں. آپ کہیں آغا صاحب پھر کس کا ہے؟ ہم نے اپنے استاد شہید غلام محمد امینی صاحب سے پوچھا, آغا صاحب یہ جو لا نعلم الا خیرہ کی جو گواہی ہے اور یہ شہادت نامہ یہ کس چیز کا ہے؟ کہ لا نعلم الا خیرہ سے مراد نماز نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہ لا نعلم الا خیرہ سے مراد ہے ولایت علی بن ابی طالب. ہم نے اس کو ولایت صلوات پڑھے محمد والے. اچھا جو نماز نہیں پڑھتا ہو تو اور خوش ہو گیا, لو ہم تو پھنس رہے تھے ان کے بعد سے انہوں نے خود ہی بچا دیا ہمیں. ہم تو ابھی نیت کر رہے تھے کہ نماز شروع کر دیں. ولایت تو ہمارے دل میں رہتی ہے, لیکن چھٹے امام نے کہا ولایت اس وقت تک ولایت نہیں ہوتی جب تک آپ حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے نظر نہ آئے. اصول کافی میں لکھا ہے ولایت کی تعریف چھٹے امام. ولایت اس وقت ولایت ہوگی, ولایت سے مراد محبت ہے, ولایت سے مراد نگہبانی. کس چیز کی نگہبانی؟ نماز تو تم پڑھ نہیں رہے, اب کس کی نگہبانی چاہیے؟ روزہ تم نہیں رکھ رہے, اب کس چیز کی نگہبانی چاہیے؟ نجاست طہارت کے مسائل تم نے سیکھ رہے, تمہیں کس چیز کی نگہبانی چاہیے؟ کس چیز میں تمہیں ٹیچر چاہیے؟ تم تو کوئی بھی کام نہیں کر رہے ہو, ٹیچر کیوں چاہیے؟ اگر کام کر رہے ہوتے تو ولایت تمہارے ساتھ ہوتی. اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے اذن. تو ولایت سے مراد یہ ہے اصول کافی میں جو لکھا. دو بات. تیسری چیز جوشن کبیر اپنی زندگی میں. دیکھیں شہادت نامہ وہ جو رہ جائے گی, شہادت نامہ وہ اپنی زندگی میں کسی عام سے کپڑے پہ لٹے پہ آپ جا کے کسی سے کہیے اپنا نام لکھ دو, تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا, تم نے دیکھا ہے نا میں شیعہ ہی ہوں کا, اس پہ اپنا نام لکھ دو. 40 افراد کے نام لکھوا دیں. اب لوگ کہیں گے آقا صاحب 40 افراد کا فلسفہ کیا ہے؟ 40 افراد کا کیا فلسفہ ہے؟ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک بہت گناہگار جو حضرت موسیٰ کو خواب میں جنت میں نظر آئے, حضرت موسیٰ نے کہا تھا تو یہ پکا گناہگار, خدا سے پوچھوں تو یہ جنت میں کیا کر رہا ہے؟ جنت مراد بھائی ہاں کیا کر رہا ہے؟ اب جب حضرت موسیٰ پروردگار عالم سے ہم کلام و کلیم اللہ تھے, ہم کلام ہو جا کے پوچھا پروردگارا اتنا بتا دے وہ شخص کو جس کو میں نے خواب میں دیکھا وہ تو پکا گناہگار ہے, وہ جنت میں کیا کر رہا ہے؟ کہا موسیٰ سوال تمہارا اپنی جگہ بالکل بجاؤ صحیح ہے, لیکن چونکہ اس کی 40 مومنوں نے گواہی دے دی تھی میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. یہ ہے 40 مومنین کا فلسفہ, 40 ناموں کا فلسفہ. اپنی زندگی میں نام لکھوا لیجئے, کپڑا لے کے جائیے, بھائی سے, بہنوئی سے, دوستوں سے, بھائی اپنا نام لکھ دو, سائن کر دو اس کے اوپر, اور اس کو کفن میں رکھ لیجئے. پھر کہیں سے جوشن کبیر مل جائے آپ کو وہ کفن میں رکھ دیجئے, کیونکہ چھٹے امام کی بہت ساری حدیث جو فشار قبر سے بچنے کے لیے, اس میں یہ بھی لکھا فشار قبر سے اگر دیکھیں سارے انتظامات آپ خود کر کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. جس دن آپ مریں گے یا میں مروں گا, نہ جانے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی, کیا چیز انہیں یاد رہے کہ یاد نہ رہے, تو آپ اپنا کام پورا کر کے جائیے, اپنے کفن میں جوشن کبیر رکھ دی. کیوں؟ کیونکہ چھٹے امام نے کہا جس کفن میں جوشن کبیر ہوگی اس صاحب قبر کا فشار قبر نہیں ہوگا. آگے شفا بہت سارے لوگ کربلا سے آتے ہیں, کربلا آگے جو ہے کربلا کی مٹی. اب اتنی
چھوٹی سی تھیلیوں میں آتی ہے، اکثر لوگ لے کے آتے ہیں، اس کو بھی کفن کے لیے رکھ لیجئے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی معصوم نے لکھا ہے کہ جس کفن میں خاک ہوگی، وہ مخصوص خاک ہوگی، اس کا فشار قبر نہیں ہوگا. دعائے نور رکھ دیجئے. کیوں؟ دعائے نور جس کفن کے ساتھ ہوگی، اس کا فشار قبر نہیں ہوگا. آپ کے پاس تو اتنی ساری چیزیں ہیں. شکر کیجئے آپ ایسے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو وہاں کے بھی انتظامات بتائے جا رہے ہیں. کیا ہوگا ان قوموں کا جن کا رہنما بھی جاہل اور خود بھی زندہ درگور. اللہ نے بس یہ قبر کی تیاری ہوگی. اعمال کی تیاری کے حوالے سے میں نے بتا دیا. اپنی نمازوں کا خیال رکھیں. جتنے بچے جوان بیٹھے ہیں خصوصاً وہ اپنی عمر کو اپنی لکھیں اور پوچھیں ماں باپ سے. اگر میں 25 سال کا ہو گیا اس میں 15 سال نکال کے 10 سال میں کتنے سال آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں، جلدی جلدی وضو و غسل عالم دین سے پہلے چیک کروائیے کہ صحیح کرتا ہوں، قرأت صحیح کرتا ہوں، نماز صحیح پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد اپنی نمازوں کو جلدی جلدی نپٹائیے، کیونکہ مولا علی کہہ چکے ہیں جا کے قبرستان میں دیکھو بوڑھوں کی قبریں کم ہیں، جوان زیادہ ہیں. جوان زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں. اور آخری دور کی علامات تقریباً پوری ہو رہی ہے. جو مرحوم مرے ہیں چند دن پہلے زامنہ باجی کے میت میں موجود تھے. انہیں پتا تھا کہ 2 دن بعد میرا بھی وقت آخر آ جائے گا، وقت اجل آ جائے گا. تو حدیث پوری ہو گئی نا وہ کہ رسول اللہ نے مولا سے کہا تھا کہ صبح زندوں میں رات کو مردوں میں پایا جائے گا، رات کو زندوں میں صبح مردوں میں پایا جائے گا. کہا جائے گا کہا کیا ہوا؟ کہا دفن بھی ہو گیا. ارے کل تو نظر آیا تھا، پرسوں تو نظر آیا تھا. کہا سپرد خاک ہو گیا. عزیزان محترم یہ خدا کا لطف ہے کہ خدا نے ہماری موت کا وقت معین نہیں کیا. اگر موت کا وقت معین ہو جاتا تو نہ جانا ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. موت سے 1 گھنٹہ 1 دن پہلے توبہ اللہ کر لیتے بیٹھ کے. نہیں، انسان ہر وقت اپنی زبان پہ استغفار رکھے. عزیزان محترم 2-3 باتیں بس آپ تک پہنچا دی گئی. آخری چیز، موت کے حوالے سے نظریے کو اچھا کر لیجیے. ہر کوئی قبر کو وحشت اور دہشت زدہ تصور کرنے لگا ہے. ہر کوئی موت کو گندی ترین چیز سمجھنے لگا ہے. جبکہ ہم مرنے والے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرحوم. مرحوم کا مطلب ہے جس کے اوپر رحمت نازل ہوئی ہو. یعنی کیا اللہ کی رحمت دہشت زدہ چیز ہے؟ نہیں. مرحوم اچھے تھے، مرحوم ایسے تھے. مرحوم یعنی جس کے اوپر اللہ نے رحمت نازل کی ہو. عزیزان محترم یاد رکھیں پروردگار عالم عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور اگر کسی کے گناہ کم اور نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تب بھی گناہوں سے صرف نگاہ کر جاتا ہے پروردگار عالم. اور جب نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں تو موت کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات. تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی. تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی. نیکی کیجیے جلدی جلدی. یہ جو میں نے ابھی جملہ کہا، یہاں جو لڑکی لڑکا مجلس سن رہے ہیں متوجہ ہو جائیں. اور پھر جب یہ بات آئی گئی مسائل سے متصل ہوتے ہوتے ماں باپ سے بدتمیزی نہ کریں. جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہیں چاہے چھوٹے یا بڑے، حبطت اعمالہم روایت میں لکھا اگر ماں باپ سے بدتمیزی کرو گے حبطت اعمالہم پروردگار عالم تمہارے سارے اعمال حبط کر دے گا. چاہے تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنا ہی تم نے ماتم کیا ہو، سارے اعمال حق. کیوں؟ صرف ماں باپ سے اپنی آواز کو بلند کیا تھا. میں بیلنس کر دوں، ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اولاد سے اس طریقے سے گفتگو کی جائے جیسا اسلام کہہ رہا ہے. اب وہ بڑا ہو گیا تو اس سے ایسے گفتگو کی جائے جیسے مرشد سے مشورہ کیا جاتا ہے، ایسے گفتگو کی جائے. اذان وقت جب میں نے یہ کہا کہ موت دہشت زدہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ چھٹے امام کی حدیث ہے جب ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے ہم سب آ جاتے ہیں اور یہ ہمارے جمال میں غرق ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں چلتا موت کی سختی کب اس کے جسم سے دور ہو گئی. اگر کسی کو یہ بات سمجھنی ہے، جناب یوسف کا واقعہ، سامنے سے یوسف کو گزارا تھا، زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. جب یوسف گزر گیا اس کے بعد انہیں اندازہ ہوا انگلی کٹ گئی. تو یہی دلیل پیش کی جاتی ہے
کہ جب کسی چاہنے والے امام کی روح نکالی جائے گی وہ امام کے چہرے کو دیکھنے میں غرق ہوگا اور روح کی سختی پتہ ہی نہیں چلے گی. اور پھر عزیزان محترم بات میں نے تمام سختی روح کے بعد مرحلہ قبر آیا. لائٹیں اور ہوا یہاں سے بھیج دی ہیں، وہاں ہوگی نہیں، یہاں سے بھیج دی. ایک سرچ لائٹ آپ کے ساتھ ہے، وہ تو بڑی لائٹ تو ہے، اس بڑی لائٹ کا نام ہے ولایت. چھٹے امام کی حدیث سے جب مردے کو لٹایا جائے گا وہ فرشتوں سے سوال کرے گا قبر میں، یہ میرے قبر میں اتنی روشنی کس چیز کی ہے؟ کہ یہ تمہارے اوپر یہ تھوڑا سا نور نظر آ رہا ہے، یہ تمہاری نمازوں کا نور ہے. اچھا، یہ جو بلب لگا ہے یعنی نمازوں کا نور ہے، جتنی اچھی ہوگی روشنی اتنی تیز ہوگی. اگر میلے کپڑوں کے ساتھ آخری وقت میں جلدی ٹوٹی پھوٹی بھیجیے، پوچھیں گے یہ بلب اتنے ہلکے کیوں جل رہا ہے؟ کہ جیسی نماز تھی ویسا جل رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پوچھا جائے گا یہ روزے کا نور ہے، یہ غریبوں کی مدد کا نور ہے، یہ والدین کی اطاعت کا نور ہے. یہ سارے نور کے بعد میرے سر پہ جو بڑا سا نور ہے یہ کون سا؟ کہ یہ ولایت کا نور ہے. تو ساری روشنیاں خود لے کے جانی ہے. یعنی میرا باپ یہ روشنی نہیں بھیجے گا، میری ماں یہ روشنی نہیں بھیجے گی، یہ روشنی مجھے خود لے جانی پڑے گی. اور پھر اس کے بعد ایک نور اور ہوگا، وہ ہوگا حسین ابن علی پر بہنے والے آنسوؤں کا نور. یہ پوچھا جائے گا یہ نور کون سا؟ یہ تو بہت آب و تاب سے جل رہا ہے، کہ تم حسین پر گریہ کرتے تھے، یہ وہ نور ہے. عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین کے واقعی یہ حدیث سن کے فوراً اتنی مقدس ذات ہے. امام حسین نے کہا تھا انا قتیل الابرات، میں آنسوؤں کا مقتول ہوں. جانتے ہیں اس کا مطلب؟ امام حسین سے پوچھا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا میرا جہاں نام لیا جائے گا آنکھیں نم ہو جائیں گی. آپ دیکھیں چوتھے امام کا نام لیں آنکھیں نم نہیں ہوں گی، مولا علی کا نام لیں اتنی تیزی سے آنکھیں نم نہیں ہوں گی، امام حسن کا نام لیں اتنی تیزی سے آنکھیں نم نہیں ہوں گی جتنی تیزی سے حسین مظلوم کے نام پر آنکھ فوراً نم ہو جاتی ہے. جیسے حسین کا نام لیتے ہیں نا سکینہ آپ کے ذہن میں آتی ہے، حسین کا نام لیتے ہیں کربلا کا وہ ظلم جو حسین کے ساتھ ہوا آپ کی نگاہوں میں آ جاتا ہے. حسین کا نام لیتے ہیں فوراً علی اکبر کہ لاش کے وہ معاملات آ جاتے ہیں. جسے حسین کا نام لیتے ہیں نا وہ علی اصغر کا لاشا اٹھا کے لانا روز عاشور وہ آپ کی نگاہوں میں آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں فوراً مل کے حسین بنا دیتی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. انا قتیل الابرات. آیت اللہ دستگیر شیرازی نے یہی اپنی کتاب میں لکھا ایمان میں. میں نے سوچا جب خدا مجھے بلائے گا لاؤ تم کیا لے کے آئے ہو، میں نے سوچا اپنی نمازیں لے جاؤں گا، پھر رک گیا نہ جانے کیسی پڑی ہوں. سوچا روزے لے جاؤں گا، جو ساری چیزوں کے بارے میں سوچا یہ لے جاؤں گا. اس کا خود آیت اللہ دستگیر شیرازی کہتے ہیں ایک چیز میرے پاس خالص تھی، میں حسین پہ بہنے والا آنسو لے جاؤں گا، پروردگارا یہ خالص ہے. عزاداران مظلوم کربلا واقع حسین مظلوم تھے. جب تمام افراد شہید ہو چکے، علی اصغر کا لاشا اٹھا چکے، اب بیویوں کے خیمے میں آئے، یا رقیہ یا زینب یا رباب یا اماں فضا یا سکینہ علیکن من السلام، حسین کا آخری سلام لے لو. عزاداران مظلوم کربلا روایت میں لکھا ہے امام حسین جب خیمے میں آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے جنازہ خواتین کے درمیان بیبیاں لپٹ کے رو رہی تھی امام حسین سے. امام حسین منع نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہاں گریہ کر لو. امام حسین کو پتا تھا میری شہادت کے بعد تمہیں رونے نہیں دیا جائے گا، ہاں خوب گریہ کر لو. عزاداران مظلوم کربلا خوب بیبیوں نے گریہ کیا. اب جب حسین باہر نکلے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کے کان میں کہا چل مجھے میری منزل تک لے چل. گھوڑا تیار نہیں ہے لے جانے کے لیے. ایک روایت یہ بہت سارے گھوڑے بندے، لیکن جب واپس اسی گھوڑے پہ آئے اور گھوڑا نہیں چل رہا تو گھوڑے کے کان میں کہا آخری زحمت ہے، اس کے بعد حسین تجھے کوئی زحمت نہیں دے گا، آخری مرتبہ لے چل مجھے. گھوڑے نے اشارہ کیا آقا میرے پیروں کو سکینہ نے مقید کر رکھا ہے. عزاداروں اب جو حسین نے دیکھا ننھی بچی گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی ایک جملہ کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے کے جا، مجھے پتا ہے صبح سے جو بھی میدان کربلا میں گیا وہ واپس نہیں آیا، اے میرے بابا کے گھوڑے نہ لے کے جا. عزاداران مظلوم کربلا حسین نے یہ جب منظر دیکھا اپنی بیٹی کی آواز سنی تو ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اترے، اپنے کلیجے سے اپنے کلیجے کو لگایا
بچے ہوں گے، میرے بعد تیری قسمت میں گھڑکیاں ہوں گی، میرے بعد تیرے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے، اے بیٹا سکینہ تجھے اسیر بنا کے لے جایا جائے گا۔ عزیزانو، امام حسین زمین کربلا کی تپتی ریت پر لیٹے اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر، کچھ دیر بعد سکینہ بیدار ہو کے کہتی ہے اچھا بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ عزیزانو، اتنا سننا تھا، امام حسین نے کہا بیٹا سکینہ کیا بات ہے، ابھی تو ضد کر رہی تھی اور اب خدا حافظ کہہ رہی ہوں کہ بابا کیا کروں، جیسے میری آنکھ بند ہوئی میں نے کیا دیکھا، دادی فاطمہ آ گئی ہے، کہہ رہی ہے بیٹا سکینہ، بیٹا سکینہ حسین کو نہ روکانے دے۔ عزیزانو، یہی حسین ہے جو ایک مرتبہ قتل حسین قریب آنے لگا، روایت میں لکھا ہے سارے انبیاء کربلا میں حسین کے قریب اتر آئے تھے، ایک ایک کر کے جیسے حسین کا وقت قطع گردن قریب آیا۔ عزیزانو، ایک نبی جاتا رہا، ابراہیم نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، اسماعیل نے کہا مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، یحییٰ زکریا نے کہا مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، آخر میں رسول اللہ نے علی سے کہا علی مجھ سے منظر نہیں دیکھا جائے گا، اے علی میں نے اپنے کندھوں پر بٹھانا تھا، اے علی میں اس کے گلے کے بوسے لیتا تھا، علی مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ عزیزانو، رسول خدا بھی حسین سے جدا ہوئے۔ ایک مرتبہ علی نے فاطمہ سے کہا فاطمہ اے بنت رسول مجھ سے منظر نہ دیکھا جائے گا حسین کی قتل کا، حسین کی شہادت کا۔ عزیزانو، مولا متقیان بھی اٹھ کے چل دیے، جب مولا متقیان اٹھ کے چل دیے، اب جناب بی بی فاطمہ اپنے بیٹے حسین کو چھوڑنا چاہتی ہے۔ روایت میں لکھا امام حسین نے اپنی ماں کے ہاتھ کو تھاما، ایک جملے کا اماں تم نے تو چکیاں پیس کے پالا ہے، اے اماں تم تو نہ چھوڑ کے جاؤ۔ عزیزانو، حسین نے اپنی ماں کی آغوش میں وضو سے آ کے گردن حسین کی اللہ واللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس خلیل ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس مجلس کے بعد اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں اپنے واجبات کو حساب کرنے، واجبات کو ادا کرنے، چاہے وہ قضا میں ہو یا ادا میں ہو، پروردگارہ ان واجبات کو بر وقت انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مرحوم کے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ مرحوم سید محمد جعفر کی قبر و اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ پروردگارہ مرحوم کی قبر کو چہاردہ معصومین علیہ السلام کے انوار سے منور فرما۔ پروردگارہ مرحوم کی قبر کو چہاردہ معصومین علیہ السلام کی خوشبو سے معطر فرما۔ پروردگارہ مرحوم کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ مرحوم کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ پروردگارہ ظہور امام علیہ السلام میں جلد تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے انصار آوان میں قرار دے۔ سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے ارواح کے لیے، بانی مجلس کے تمام مرحومین کے ارواح، علی الخصوص مرحوم مقبول سید محمد جعفر ابن سید محمد نقی کے لیے، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ Thank you for watching my YouTube channel.